जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी उत्तेजित हो रहे हैं कि अफगानिस्तान के फंड रिलीज करें। मतलब डॉलर जो अफगानिस्तान को वर्ल्ड कम्युनिटी दे रही थी वो रिलीज करें। तो दोस्तों ये इतना उत्तेजित होना, इतना उत्साहित होना अफगानिस्तान के फंड रिलीज करवाने के लिए सीधा सीधा जाहिर करता है कि ये अपनी दलाली की दुकान अफगानिस्तान की फंड रिलीज पे रखे हुए हैं। तो दोस्तों इनकी दलाली की दुकान डॉलर खा खा के बीच में दलाली से चलती है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं ये डिबेट और कैसे ये पाकिस्तान के पैनलिस्ट सभी जो उत्साहित हो रहे हैं, ये एक माहौल बनाना चाहते हैं पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के आगे कि अफगान नागरिक बहुत ज्यादा दुखी है, आप उनको पैसे रिलीज करें उनके जीवन के लिए, जबकि कोई देश इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हामिद कारजाई और अशरफ गनी ने रिजेक्ट कर दिया था और अभी फिर हमने इस तरह की पेशकश कर दी है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा लीनियंट हो रहा है अफगानिस्तान के साथ? देखिए, लीनियंट नहीं, पाकिस्तान की कोशिश है कि जिस तरह भारत ने वहां पे अपना असर रसूख बनाया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वहां कोई सुनवाई नहीं थी। एक नेटवर्क चल चुका था जो कि अफगान इंटेलिजेंस, अफगान आर्मी, अफगान पुलिस, अफगानिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और रॉ एनडीएस, ये सब मिलके पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। और उसमें यही था कि भारत ने उनकी फौज भी ट्रेन की थी, उनकी पुलिस भी ट्रेन की, उनके ब्यूरोक्रेट्स ट्रेन किए और उनकी ज़हन साजी की इस तरह कि वो पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के हक में बोलते रहे। नतीजा ये कि पाकिस्तान ने 20 साल बहुत नुकसान उठाया। अब पाकिस्तान के सामने दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि ये सूरत हाल बिगड़ के वापस उधर ही ना चली जाए कि जहां फिर तसल्लुत आ जाए भारत का, या ये कि यहाँ पे दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये कुव्वतें इतना इंतशार फैला दें, जैसे दाइश वहां मौजूद है, जो भारत जिसको चला रहा है, भारत उसको कंट्रोल कर रहा है, और वो इतनी अफरा तफरी मचा दे कि तालिबान की हुकूमत इनफेक्टिव हो जाए और उनकी रेट खत्म हो जाए। सिर्फ इसलिए कि भारत की पोजीशन वहां पर स्ट्रांग ना रहे, इसलिए पाकिस्तान इस किस्म की पेशकश करे, तो क्या ये जस्टिफाइड है? मैं सारी बात कर लूं ना तो फिर जस्टिफिकेशन की तरफ आते हैं। ठीक। तो पाकिस्तान को जो खतरात हैं वहां पे वो ऐसे हैं कि हम उस पर चूक नहीं सकते। हम उस पर अभी सबसे ज्यादा इफेक्टेड हम रहे हैं। 20 साल सबसे ज्यादा हमने नुकसान उठाया और हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इनकी आर्मी, इनके तालिबान के नीचे ये लोग इस तरह तैयार हो जाएं कि अगर यहाँ टेररिज्म हो या कोई उनके खिलाफ सर उठाए तो वो उसको संभाल सके। ये हमारी जरूरत और सोच है। अब जस्टिफिकेशन का जहां तक ताल्लुक है, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कहती है कि आप रिकॉग्नाइज हमारे साथ मिलकर करें, बिल्कुल आप न करें। इंटरनेशल कम्युनिटी कहती है कि जी ह्यूमन राइट्स वगैरह के इश्यूज इनके जो हैं वो दुरुस्त होने चाहिए, फिर रिकग्निशन होगी। ये बिल्कुल दुरुस्त है। वो खवातीन के हुकूक की बात करते हैं, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चले, उनको बिल्कुल रिकग्नाइज न करे, लेकिन उनको थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देता रहे। खराबी कहां पे है कि हम चर्चा बहुत करते हैं। अगर मुंह बंद रख के ये सारा कुछ हम चुप करके करते रहें तो कोई खराबी नहीं, उसमें किसी को कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा है इसकी पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल ये है कि यहाँ पे हर कोई मुंह खोल के बोलता जाता है, दुनिया की तवज्जो उधर हो रही है। इतना कुछ अभी हमने किया नहीं जितना कुछ दुनिया के नॉलेज में या दुनिया के अंदर क्रिटिसिज्म में आ रहा है। तो मेरा ख्याल है तरीकाकार बदलने की जरूरत है। बाकी तो हमें अफगानिस्तान में जो स्पेस इंडिया से खाली कराई है वो हमने कैप्चर करनी है। हमने वहां पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है ताकि दोबारा हमारे खिलाफ वो खेल ना खेला जा सके जो पिछले 70-72 साल खेला गया अफगानिस्तान से। तो ये जरूरत है, लेकिन तरीकाकार मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं हुआ। ठीक है, तरीक़ाकार आपके ख्याल में दुरुस्त नहीं है। रज़ा रोमी साहब, अफगानिस्तान की खुशनूदी तो हम हासिल कर ही लेंगे, जिस तरह से हम उनकी मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हम उनका मुकदमा भी लड़ रहे हैं, लेकिन अक़वाम आलम इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, अक़वाम आलम का रिस्पॉन्स तो आपने देखा है अभी तक बहुत ज़्यादा जो है। ये पाकिस्तान की पेशकश तो ठीक है, पाकिस्तान जो है वो पड़ोस में है, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं पहले भी तालिबान से और आज भी, और हमने उनको सपोर्ट किया है हमेशा।
اور بات یہ کہ وہ تو کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے اور میرے خیال سے کوئی اس میں اوپن بات ہے. لیکن بات یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کے بہت زیادہ تحفظات ہیں. کچھ تحفظات جینوئن ہیں, کچھ منافقت کی بنیاد پر ہیں. مثلا انہوں نے خود ہی معاہدہ کیا طالبان سے دوحہ میں ٹرمپ کے دور میں, اور اب وہ اسی چیز کو وہ برا بلا بھی کہہ رہے ہیں ان کا میڈیا وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ لیکن ہمیں بہت سوچ سمجھ کے آگے چلنا پڑے گا, کیونکہ افغانستان میں جو کچھ بھی آگے آنے والے دنوں, مہینوں, سالوں میں ہوگا وہ ایک جو ہے ایک کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے. جو بھی ریجنل پاورز ہیں اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, بیکاز اس وقت افغانستان میں جو ہیومینیٹیرین ایڈ کی ضرورت ہے اور مستقبل میں بھی ان کو ضرورت ہوگی اپنی کاروبار حکومت چلانے کے لیے, اپنے فوج کو, سول سروس کو پے کرنے کے لیے, تو وہ جو کمٹمنٹس کی تھیں ویسٹ نے پہلے سالانہ وہ یہاں سے فوجیں نکال کر, تو وہ سالانہ 2 یا 3 ارب ڈالر کی امداد دیں گے. وہ سب سے پہلے تم کو وہ کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے, کیونکہ افغانستان میں اگر عدم استحکام ہوگا تو اس کا اثر پاکستان پہ تو سیدھا پڑے گا, لیکن پورے خطے پہ پڑے گا. تو اس وقت جو ہے سب سے بڑی یہ ضرورت ہے کہ ان کو افغان طالبان جو ہیں ان کو بھی یہ باور کروایا جائے کہ انہوں نے بھی عالمی جو برادری ہے اس کے ساتھ چلنا ہے. وہ پہلے یہ کہتے رہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے, یا انسانی حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے, خواتین کے حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے. یہ طالبان کو بدلنا ہوگا, اگرچہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بدل گئے ہیں, پہلے سے ذہین ہیں, پہلے سے فتین ہیں, لیکن یہ کہ ان کو حقیقت میں اپنے آپ کو اگر انہوں نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ان کو یہ والے اقدامات اٹھانے ہوں گے. پاکستان کو ان کو انکریج کرنا ہوگا جس حد تک ممکن ہو. باقی تعاون ہر طرح سے میرے خیال سے ہونا چاہیے. ٹریڈ سب سے پہلے ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے, ہمیں ان کی امداد بھی کرنی چاہیے جہاں ضرورت ہے. ہمیں ان کی اگر ریفیوجیز آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بھی ہمیں واپس نہیں بھیجنا چاہیے, ان پہ بندش نہیں لگانی چاہیے, کیونکہ عام بیچارے افغان لوگ ہیں, ان کا کیا قصور ہے اس پوری چیز میں. جو بھی وہاں پہ سیاست یا کولڈ وار یا یہ جو گیمز ہوتی ہیں, ہمیں تو ہماری کنسرن افغان لوگ ہونے چاہیے, کیونکہ جو پاکستان کا نیگیٹو وہاں پہ امیج بن گیا ہوا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بہت سے اقدامات اٹھانے ہوں گے. جی مزمل سہروردی صاحب, آپ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان ضرورت سے زیادہ افغانستان کی اور طالبان کی جو ہے وہ خاص کر وکالت کرتا رہا ہے, اور کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ طالبان جو ہے وہ 90 کی دہائی میں واپس جا رہے ہیں یا یہ وہی طالبان ہے. اگر کل کی ڈسکشن کو ریلیٹ کریں, آج اس پیشکش کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب افغانستان نے اپنی فوج بنانے کا اعلان کیا, جب پاکستان نے بھی پیشکش کی 2002 کے بعد 4-5 میں, تو پاکستان کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ آپ 3 سال میں 3 لاکھ کی فوج تو بنا سکتے ہیں, لیکن وہ جنرل اور وہ آفیسرز کہاں سے لائیں گے جو 30 سال میں بنتے ہیں, ایک دن میں نہیں بنتے. اور لڑائی تو دیکھیں نا جی, جنرلز نے لڑنی ہوتی ہے, آفیسرز جو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اس نے لڑنی ہوتی ہے, اور ہارتا بھی جرنیل ہے. اگر کہیں وہ عام فوجی تو نہیں ہارتا ہے, وہ تو حکم کو اوبے کر رہا ہوتا ہے. جو جنگیں ہم نے ہاری ہیں ان میں ان کے جرنیل ہی, سپہ سالار ہی ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں ہارنے کے, اور جیتی ہیں اس میں بھی سپہ سالار ٹھہرائے گئے ہیں. اب جو افغانستان میں اشرف غنی کی فوج کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی یہی ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی لڑنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا, کوئی جنرل ہی نہیں تھا, کیونکہ جرنیل تو 30-40 سال میں جا کے بنتا ہے, بہت ٹریننگ اور بہت کشت کے بعد. وہ 32 سال کے کو آرمی چیف بنا دیں گے, تو یہاں تو 32 سال کا کپتان ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی فوج کھڑی کرنا ہے کوئی 2, 4, 5 سال 7 سال کا کھیل نہیں ہے, اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں, اور پھر جا کے فوج ریفائن ہوتی ہے, فوج کی ہسٹری بنتی ہے, کلچر بنتا ہے, ان کے ٹریننگ ماڈیولز بنتے ہیں, ان کے ٹریننگ SOPs بنتے ہیں. تو اس لیے ٹھیک ہے پاکستان بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن جس طرح بھارت یا امریکہ ان کی کوئی فوج 3-4-5 سال میں نہیں بنا سکے, اسی طرح ہم بھی ان کی کوئی فوج 3-4-5 سال میں نہیں بنا سکیں گے, کیونکہ 3-4-5 سال کوئی فوج بنانے کے لیے مدت نہیں ہے. کیونکہ جن لوگوں کو آپ نے بھرتی کرنا ہے, ان کی ٹریننگ کرنی ہے, انہوں نے ایک پروسیس میں جا کے جرنیل بننا ہے.
لیفٹیننٹ جنرل بننا ہے, میجر جنرل بننا ہے, بریگیڈیئرز بننا ہے, کمانڈنگ آفیسرز بننا ہے, تو آپ کو یکدم کوئی کتاب پڑھا کے کسی کو جرنیل نہیں بنا سکتے. یہ بہت مشکل, وار گیمز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. تو پاکستان اگر آج یہ پیشکش کرتا بھی ہے تو ہمیں جنرل کیانی کی وہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 25-30 سال سے پہلے کوئی ملک اپنی فوج مکمل طور پر مضبوط بنیادوں پر نہیں کھڑی کر سکتا. تو اس لیے ہمیں بھی ٹائم لگا ہے, پاکستان کو بھی ٹائم لگا ہے. ہم نے 48 اور 71 ہمارے سامنے ہے, ہم نے اس کے بعد سیکھا ہے, پھر دفاع مضبوط کیا ہے, تو اس لیے اس میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جادو کی چھری لیں گے اور فوج کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اطہر کیا کہیں گے پاکستان کی اس پیشکش پہ؟ دیکھیں, پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے افغانستان. آبویسلی اگر ہم کسی بھی طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کی ہر پیشکش کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ کل چین کے وہاں پہ جو سفیر ہیں انہوں نے بھی پوری دنیا سے اپیل کی ہے کہ افغانستان کے جو فنڈز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. اور وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جن کی ہر پیش گوئی, ہر ان کی پروڈکشن غلط ثابت ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے. وہ مسلسل پاکستان کے اوپر 15 سال سے تنقید کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بھی لوگ اور باہر بیٹھے ہوئے بھی, اور ان سب کی ایک ایک پروڈکشن, ایک ایک تجزیہ غلط ثابت ہوا ہے. اب اگین وہ پھر پاکستان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. پاکستان کسی کا مقدمہ نہیں لڑ رہا, پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بطول آپ کیا کہیں گے؟ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو پاکستان کے اندر افغانستان سے بیوروکریٹس کی ٹریننگز ہوتی رہی ہیں, کبھی بھی عسکری ٹریننگ نہیں ہوئی. عسکری ٹریننگ افغانستان سے یا انہوں نے یونائٹڈ نیشنز سے لی ہے, نیٹو سے لی ہے, امریکہ یا انڈیا سے لی ہے. تو ابھی ایک ایسا گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس کہ اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکیں, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر یہ پاکستان کرتا ہے, اگر پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کی تنظیمیں نو کریں. اس وقت بھی پاکستان میں PMA میں ہزاروں لوگ موجود ہیں جو کہ ٹریننگ لے رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی ہے اس چیز میں جمپ ان کرنا. جب تک ایک افغانستان کا اسٹرکچر کمپیریٹیولی کلیئر نہیں ہوتا, ہمیں اتنی بڑی آفر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین, اسی کے ساتھ اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت.